دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہر سورہ کو ایک خاص وجہ سے نازل کیا ہے؟ ہر سورہ میں انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کی ایک ایسی خوبصورت سورہ کی جس کا نام ہے سورہ سبا۔ یہ سورہ ہمیں صرف اللہ کی قدرت کا احساس ہی نہیں کراتی بلکہ ہماری زندگی کی مشکلوں کو آسان کرنے، غم کو دور کرنے اور برکتوں کے دروازے کھولنے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں سورہ سبا کی فضیلت، فائدے اور اس کے خاص وظیفے کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ سورہ سبا کا نام سبا ایک قوم سبائی قوم کے نام پر پڑا جو اپنی دولت اور ترقی پر گھمنڈ کر بیٹھی تھی اور پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور طاقت ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہیں۔ اگر انسان شکر گزار نہ رہے تو نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سورہ سبا کی فضیلت کے بارے میں۔ سورہ سبا کی تلاوت کے بہت سے فضائل حدیثوں اور علماء کی کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہم کچھ اہم فضیلتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی فضیلت، رزق میں برکت۔ جو شخص سورہ سبا کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے اور اس کی تنگی دور ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت، حفاظت۔ اس سورہ کی تلاوت انسان کو اللہ کی حفاظت میں رکھتی ہے۔ بری نظر، دشمنوں کے شر اور پریشانیوں سے اللہ بچاتا ہے۔ تیسری فضیلت، شکر ادا کرنے کی طاقت۔ سورہ سبا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر گھمنڈ بالکل نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی فضیلت، روحانی سکون۔ بار بار سورہ سبا کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل سے غم، بے چینی اور ڈر دور ہوتا ہے اور روحانی سکون ملتا ہے۔ پانچویں فضیلت، قبر کی روشنی۔ علماء کے مطابق سورہ سبا کی تلاوت کرنے والا شخص قبر میں اللہ کی رحمت اور روشنی پاتا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ اگر کوئی شخص اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اسے کون کون سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ سبا کو پڑھنے کے کچھ فائدے یہ ہیں۔ کاروبار میں برکت ہوتی ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور بے برکتی ختم ہوتی ہے، قرض سے چھٹکارا ملتا ہے، نفرت اور دشمنی کی جگہ محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ قریبی بڑھتی ہے، دل سے غم اور تنگی دور ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے مشکل حالات آسان ہوتے ہیں، انسان کو شکر گزار بننے میں مدد ملتی ہے۔ سورہ سبا کو پڑھنے کے کچھ آخرت کے فائدے یہ ہیں۔ اللہ کی رحمت قبر میں نصیب ہوگی، قیامت کے دن حساب آسان ہوگا، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس سورہ کے وظیفوں کی۔ وظیفہ یعنی کوئی خاص عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پہلا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہر دن فجر کی نماز کے بعد سورہ سبا کی تلاوت کیجیے۔ شروع اور آخر میں 3 بار درود پاک ضرور پڑھیے، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی اور تنگی دور ہوگی۔ دوسرا وظیفہ پریشانی دور کرنے کے لیے ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ جب بھی کوئی بڑی ٹینشن یا مصیبت ہو تو 7 بار سورہ سبا پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے۔ شروع اور آخر میں 3 بار درود پاک ضرور پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ غم کو دور کرے گا اور دل کو سکون دے گا۔ تیسرا وظیفہ قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ سبا پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ شروع اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے قرض ہلکا ہوگا اور چھٹکارا ملے گا۔ دوستو، سورہ سبا ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی بھی دولت، طاقت اور شہرت مل جائے، انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سورہ کی تلاوت سے برکت، سکون اور رحمت ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تنگی، غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں تو سورہ سبا کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیجیے۔